وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان قسط نمبر 106 آیا جو مبارکہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 276۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ کار سے محبت نہیں کرتا۔ کسی کو اللہ جو ہے محبت نہیں کرتا، کسی سے اللہ پسند نہیں کرتا۔ یحب کا مطلب پسند کرنا، محبت دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یمحق اللہ، المحق میم ہا قاف کینچی والا 20 کلمات قرآن میں ہیں۔ المحق معنی ہے کٹنے اور کام ہونے کے۔ ان محا کا و امتحا کا معنی کام ہونا، مٹ جانا، اور محا کے معنی ہے کسی چیز کو کام کرنے کے، ایسا کام اس طرح کام کرنا کہ اس میں برکت ختم ہو جائے۔ الربا یوربی، یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں آج، کیونکہ پچھلے سبق میں بھی پڑھا ہم نے۔ پیچھے جو پچھلی قسط تھی 105 نمبر سود کا، وہیں سے شروع ہوا ہے۔ الربا و یوربی جو ہے مادہ را با اور واؤ 20 کلمات آئے ہیں۔ الربا معنی بلند ہونا، بلند ہونا، بڑھنا، اور سود کیونکہ بڑھتا رہتا ہے اس لیے اس کو بھی ربا کہا جاتا ہے۔ الصدقات، یہ بھی بار بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ سواد دال کاف کینچی والا 155 کلمات آئے ہیں۔ یہ الکذب کی جو ہے ضد ہے۔ صدقات ان کا مال معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں خیرات دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، واجب بھی، اور جو صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح نفلی صدقات بھی آئے ہیں۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا۔ یحب جو ہے ہا با، اور یہ محبت کے لیے بھی آتا ہے، پسند کے لیے بھی آتا ہے۔ کل کفار اثیم، کفار جو ہے یہ بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ کفار کا فا، کتاب والا کاف اور فا اور را جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ 525 کلمات قرآن میں ہیں۔ الکفر کو معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں۔ کفر انکار اور ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، تو اللہ نہیں پسند کرتا کسی بھی ناشکرے کو۔ اسیم گناہ کے لیے آتا ہے۔ الف سا میم 48 کلمات قرآن میں ہیں۔ الاسم گناہ، جو اعمال برے اعمال ہیں یا اعمال و افعال جو ثواب کو اس سے پیچھے رکھنے کے لیے ہو جاتے ہیں ہم سے، وہ ہے اسیم گناہ گار، جو گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ اللہ کسی گناہ کار کو، ناشکرے کو، جو اللہ کی نہیں مانتا، انکار کرتا ہے اللہ کی باتوں سے، اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے ایسے شخص سے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے کس کو؟ صدقوں کو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل، ہر قسم کے، کفارن، ناشکرے کو، انکار کرنے والے کو، اسیم، گناہ گار کو۔ جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گناہ گار تو ہوتا ہی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا تو جتنا مرضی سمجھنے لگے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن انجام کار مال کی قلت ہی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، 1410 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، لے لیتا ہے، پھر اس صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ بچھیرے کی طرح پالتا ہے، جیسے گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے اس کا جو ہے اس کی طرح کھلا پلا کر اس کو بڑھاتا ہے، تا آ کے اس کا صدقہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صدقہ ایسے بڑھتا ہے۔ اصل بات یقین کی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سود بڑھتا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ روپیہ دیا، اللہ نہ کرے بینک میں، اور آج کل تو سود ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، 18% مل جائے گا سال کے بعد ہمیں، وہ 10 لاکھ جو ہے وہ ہمارے 1,80,000 کا اضافہ ہو جائے گا، جبکہ 10 لاکھ ہم جب ہمارے پاس ہے تو ہم اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے ہم نے 25,000 دے دیا تو شاید کم ہوا۔ کم نہیں ہوتا ہے، یقین جانے، بڑھتا ہے۔ اور یہ تو میں ایک کاروباری شخص ہوں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہوتی ہے جب ہم سود سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ ہر چیز الحمدللہ بڑھتی ہے۔
اللہ کی برکت بہت ہے، بات سیدھی سی سمجھنے کی ہے۔ بہرحال اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 277 ہے سورہ البقرہ کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بار بار آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے ایمان کے مطابق، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوں گے، نہ ہی کسی قسم کا غم ہوگا، وہ غمگین نہ ہوں گے۔ والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، الامن سے ہے الف میم نون، اس کا مد ہے 889 کلمات قرآن میں ہے۔ الامن نفس کا مطمئن ہونا، اطمینان پا جانا، اصل میں تو ہمارا اپنا مطمئن ہو جائے، اطمینان میں ہو جائے، اللہ اکبر، امن میں ہو جائے۔ آمنا لہو، کسی پر ایمان لانا، آمنا بھی کسی کی بات کو مان لینا۔ اللہ کرے کہ اللہ کی بات پر مان لیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لیں، ان کو مانیں بھی۔ عاملو عمل سے ہے، عین میم لام، 360 کلمات آئے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں 360 کا مطلب کہ 60 جو دن ہیں اسلامی وہ تقریباً 360 358 بنتے ہیں کہ روز ہی عمل کرنا ہے۔ 365 ہمارے وہ بنتے ہیں جو شمسی کیلنڈر کے حساب سے بنتے ہیں۔ العمل ہر فعل کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ برا ہو یا اچھا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ۔ صالحات، سوات لام ہا، 16 BC سے ہے، اصلاح BC سے ہے، 180 کلمات آئے ہیں۔ فساد کی ضد ہے، کسی چیز کو ترتیب سے رکھ دینا، بات ترتیب کر دینا، درست کر دینا۔ صلح اصلاح یہ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ قائم کرنا، قاف جو کینچی والا ہے، واو میم، 660 کلمات آئے ہیں۔ قام یقوم قیاماً، قائم کرنا۔ الحی القیوم، قیوم جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ الصلاۃ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سوات لام واو، 99 کلمات آئے ہیں۔ الصلاۃ کا معنی ہے دعا دینا، چونکہ نماز بھی اصل میں دعا ہی ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف اور صرف تیری بات کریں گے، تیری بندگی کریں گے، تیری بات کو مانیں گے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا اللہ سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ دعا مانگتے ہیں روز، اللہ کرے میں اور آپ نماز کو سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ سے کیا مناجات کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے، اقرار کریں کہ اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے، غیروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کس سے امید ہے، باہر یورپ سے امریکہ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ سے امید کامل ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ہماری مدد کرے۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے یقین جانیں، وہاں پہ پھر بھی کوئی بول لیتا ہے اور مسلمان ملک 57 کے 57، ہم کیا کر رہے ہیں، عوام کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ہر شخص اپنے جہاں پر وہ ہے اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر فلسطین کے حالات پر میں نہیں جا سکتا جہاد کے لیے، اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تو مدد تو کرنی ہے مال کے ذریعے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے رو کے دعائیں کرنی ہے ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ، کیونکہ اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مطلب ایک دیوار کی طرح جس کی اینٹ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس کا محسوس کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ امت مسلمان پوری کی پوری فلسطین کے درد کو محسوس کرے، ان پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور اب رفح میں بھی کام شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال صلاۃ کیونکہ دعا پر مشتمل ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی بھی دعا ہی ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، آتاؤ جو ہے وہ عطا اللتیان سے ہے، الف تا یا، 549 کلمات آتے ہیں۔ کس چیز کا بات سہولت آئے نا، یا کس چیز کا بات سہولت دے دینا۔ زکوٰۃ کا مادہ جو ہے زئی، یعنی زے جس کو ہم کہتے ہیں، اور کاف کتاب والا اور واو، 59 کلمات آئے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے نمو پانا، کسی چیز کا بڑھنا۔ زکوٰۃ یعنی وہ حصہ جو مال میں سے دیا جاتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں 2.5% نکال کر فقراء کو دینا، اور یہ بڑھاتا ہے مال کو پاک کرتا ہے، مال میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ الحمدللہ۔ اجرہم، اجر جو ہے الف جیم رے، 108 کلمات آئے ہیں۔ اجر کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے کسی عمل کی، چاہے برا ہو یا اچھا، اس کا بدلہ اس کے لیے آتا ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ ان کے لیے خوف ہوگا۔ خوف کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، خا واو فا، قرآن میں 124 کلمات آئے ہیں۔ یہ خوف جو ہے یہ امن کی ضد ہے۔ اللہ اکبر، قرآن و شواہد سے کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا خوف کہلاتا ہے۔ یحزن، مدہ ہا زے جو ہے اور نون، 42 کلمات قرآن میں ہیں۔ الحزن والحزن کے معنی ہے غم کی وجہ سے جو بے قراری تکلیف
پیدا ہوتی ہے نا انسان کے اندر بے قراری اور تکلیف، اس کے لیے آتا ہے۔ اس آیا مبارکہ کو بھی ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ایمان کے تقاضے کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق صالح اعمال ہے وہ کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے رہے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور ان کا اجر ان کے رب کے ذمے ہے، رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کا شکار ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 278۔ پھر سود کا موضوع شروع ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جو سود رہ گیا اس کو چھوڑ دو، رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو، ان کنتم مومن اگر واقعی سچے مومن ہو۔ اتقوا اللہ جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا وقایا سے ہے، واو کاف کینچی والا اور یا 258 کلمات آئے ہیں، میں نہیں ہے کس چیز کو بچا لینا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم میں آتا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو پہلے، پھر اپنے اہل ویال کو اس آگ سے جس پر بڑے سخت فرشتے پڑے، ایسے فرشتے ہوں گے جو کسی کی بات نہیں سنیں گے، سوائے اللہ کے، اللہ کا جو حکم ہوگا وہ کریں گے۔ یذرون جو ہے اگلا جو مد ہے، وازارو، وازارو جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وازارو واو زال اور را 45 کلمات آئے ہیں۔ یذرو الشیء کہ میں نہیں ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو پھینک دینا، اور ربا بار بار آ رہا ہے، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، 20 کلمات آتے ہیں۔ سود جو بڑھتا ہے، کیونکہ ربا کا مطلب بڑھنا بلند ہونا ہوتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو بھی ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی ہے، ختم کرو اس کو، ان کنتم مومنین اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 279 ہے، 279 سورہ البقرہ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم باز نہیں آتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی سود سے باز نہ ہو، ڈٹے رہو، فَأْذَنُوا تیار ہو جو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر تم بات آ جاؤ تو تمہارے اصل ذات تمہارے لیے ہے، لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تفعلوا فعل سے ہے، فا عین لام، 108 کلمات آتے ہیں قرآن میں، الفعل کوئی بھی اچھا کام، برا کام، عمل اس کے لیے آتا ہے۔ فَأْذَنُوا تیار ہو جانا، حکم دے دینا، اعلان ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تیار ہو جو، یا اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ آج ایز اے نیشن ہم نے جو یہ جنگ چھیڑ رکھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ کیا ہم جیت پائیں گے اس جنگ، یا یہ جنگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی؟ کس کنارے پر آ کھڑے ہیں آج؟ اللہ اکبر۔ فَأْذَنُوا جو ہے الف زال اور نون 102 کلمات آئے ہیں۔ الْأُذُنُ کے معنی کان کے ہیں، الْإِذْنَ کے معنی توجہ سے بات کو سنتے ہیں، اذن علم جو سما سے حاصل ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو خبردار کرنا کسی کے لیے، سن لو، اعلان جنگ ہے، اعلان ہے اللہ کا، ہاں فَأْذَنُوا خبردار ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ بِحَرْبٍ حرب جو ہے یہ جنگ کے لیے آتا ہے، ہارا با 11 کلمات، الحرب کے معنی جنگ جو جاری ہو، التحریب اسی سے لڑائی کا بھڑکانا، جنگ کا بھڑکانا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تُبْتُمْ توبہ سے ہے، تا واو اور با 87 کلمات آتے ہیں۔ التوبو کے معنی ہے اعتراف جرم کرنا، گناہ کو ترک کر دینا، دوبارہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لینا، کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو واپس کر دینا، کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لینا، اور اپنے آپ کو اب اچھے کاموں میں اس طرح لگانا جس طرح کے پہلے برے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ رؤوسو راس،
را الف سین اس مادے سے 18 کلمات قرآن میں ہیں، اور سو سر کو کہتے ہیں، رؤوسو راس، ہم کہتے ہیں نا ہماری راس ختم ہو گئی، وہ انسان کی وہ کمائی اور اصل در ہوتا ہے جو وہ کماتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تمہارے لیے تمہاری کمائی جو تم نے مال دیا روس تمہارے لیے ہے، اس لیے کہا گیا کہ تمہارے اصل زر جو ہیں اصل زر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمہارے اصل زر تو تمہیں ملیں گے، سود چھوڑ دو، اصل زر لے لو۔ کو پھر کہا گیا کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم ظالم بنو، لا تظلمون ولا تظلمون، ظالم سے ہے یہ بار بار آ رہا ہے، ضا لام میم 315 کلمات میں ہے، ظلمتو معنی ظلم، اندھیرے، جہالت، شرک، فسق، فجور، سب کچھ آتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو بھی ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہیں کرو گے، نہیں باز آؤ گے، فَأْذَنُوا، پس اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے ہے، رؤوسُ اموالکم، تمہارا اصل زر جو اصل مال ہے وہ تمہارے لیے ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3087، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم، گولڈن ورڈز ہیں یہ، خطبہ حجۃ الوداع کا ایک ایک لفظ سن دو۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے ہر سود باطل ہے، تم اپنا اصل مال اصل پونجی لے سکتے ہو، نہ تم ظلم زیادتی کرو گے نہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے گی، سوائے عباس بن عبد المطلب کے سود کے، اس کا سارے کا سارا معاف ہے، یعنی اس کو جو بھی ہے سارے کا سارا وہ سود جو انہوں نے لیا وہ واپس کریں گے، کیونکہ چچا تھے نا، اپنے خاندان سے شروع ہوتا تھا سب سے پہلے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، دونوں گواہ بننے والے، سب کے سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 2274، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الربا 70 خوبا ایسرقا ان ینکح الرجل امہ، کہ سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے ہلکا گیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اسی طرح المشکات کی حدیث ہے 2825، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جانتے بوجھتے سود کا ایک درم کھاتا ہے تو یہ 36 بار زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں عبداللہ بن عباس سے اس روایت میں تھوڑا سا یہ اضافہ کیا ہے کہ جس شخص کا گوشت حرام سے تیار ہو تو وہ آگ کا ہی زیادہ مستحق ہے۔ سود کے محرکات اور حباستیں، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ محنت کی ناقدری ہوتی ہے، سرمایہ جو ہے وہ سمٹ کر رہ جاتا ہے، کارخانے، ملز، جو بڑے بڑے سٹور ہیں، یہ سب کچھ الحمدللہ جو بھی ہے اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے، جتنا بھی کاروبار بڑھتا ہے اس سے لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے۔ محنت کی ناقدری، ہر کام کے لیے سرمایہ لگانا پڑتا ہے اور اس میں ذہانت اور محنت بھی لگتی ہے، چاہے کوئی کاروبار کرے، کوئی بھی کاروبار، امپورٹ ہو، ایکسپورٹ ہو، مل ہو، سٹورز ہوں، بڑے بڑے سٹور ماشاءاللہ بن رہے ہیں، یہ سب بہترین ذرائع لوگوں کو دے رہے ہیں جو ان کو روزگار کے مہیا کر رہے ہیں۔ معاشرے میں روزگار مہیا ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے۔ سود کی وجہ سے قرض دار کی ساری کمائی، محنت سود کی نظر ہو جاتی ہے، رہی صحیح پونجی پر بھی سود اور قبضہ کر لیتا ہے۔ یہاں پر اس ملک میں الحمدللہ اللہ اکبر بہت سارے لوگ بہت بڑے کاروبار کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور خود بھی کما رہے ہیں، لوگوں کو بھی اگر اچھی طرح سے ان کی کفالت کر رہے ہیں، جو ان کے پاس ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو الحمدللہ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ جب انسان کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک کاروباری شخص ہوں، تو اس میں ذہانت بھی لگتی ہے، رسک فیکٹر بھی ہوتا ہے، نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، نفع بھی کم زیادہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آخرکار تجارت میں برکت ہے اور سود میں بے برکتی۔ اللہ اکبر۔ سود کی وجہ سے قرض دار کی ساری محنت کمائی سود کی نظر ہو جاتی ہے۔ لوگ جو کوئی غریب آدمی لے کر کاروبار کرتا ہے بینک سے، تو سود کی نظر ہو جاتا ہے، اتنا کما نہیں پاتا، معاشرے کے حالات کی وجہ سے سب کچھ سود کی مد میں چلا جاتا ہے، ایون کہ اس کی جائیداد تھوڑی بہت جو اس نے اس کے کیس رکھا ہوتا ہے ضمانت کے طور پر، وہ بھی بینک جو ہے ضبط کر لیتا ہے۔ کوئی غریب پیسے لے کر اگر گھر بنانا چاہتا ہے تو اگر وہ پیسے نہ دے سکے ٹائم پر اور قسطیں پوری نہ دے، اس کا سود بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو گھر بنایا ہوتا ہے اپنی کمائی بھی اس کی جو ہے
وہ بھی ضبط کی کر لی جاتی ہے۔ سود خور قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے بینک ہو، چاہے کوئی بھی سود خور پیسے دینے والا ہو۔ سود خور محنت کش کے خون پسینے کی کمائی ہڑپ کر لیتا ہے، اس کا سرمایہ بڑھتا رہتا ہے اور مقروض اپنا سب کچھ دے کر بھوک و افلاس کا شکار رہتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ اکبر خودکشی کے واقعے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جو لوگ قرض نہیں اتار پاتے۔ سود کی وجہ سے اشیاء ضرورت لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ سود کی وجہ سے محنت کش اور مزدوروں کا استحال ہوتا ہے، ان کے خون پسینہ ایک کرنے کی باوجود اتنی کمائی نہیں ہوتی کہ وہ، یا اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ وہ آسانی سے اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ معاشیات کے پروفیسر کینز نے عالمی سطح پر یہ ثابت کیا ہے کہ سود کے خاتمے کے بغیر بے روزگاری کا خاتمہ اور خوشحالی ممکن ہی نہیں ہے۔ جو قومیں سود کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں وہاں غریبوں اور سفید پوش لوگوں کی زندگی چیرن ہو جاتی ہے، عزتیں نیلام ہوتی ہیں، معاشرہ بے راہ رفی کا شکار ہوتا ہے، جنگل کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ ضرورتیں بڑھ گئی، بجلی کے بل اتنے مہنگے ہو گئے کہ غریب ایک بلب ایک پنکھا چلانے سے بھی قاصر ہو گئے۔ اللہ اکبر، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، لوگوں کے لیے ضروریات کی چیزوں کو جو مہیا کرنی ہے وہ اتنی کر دیں کہ وہ آرام سے زندگی سکون سے گزار سکیں، نہ زیادہ عیش والی زندگی ہو، بس ضروریات پوری کر لیں۔ سفید پوش لوگ اب غربت کی لائن کے نیچے آ گئے ہیں، یقین کریں، اور یہ سب اگر غور کریں گے تو وہ پورے کا پورا جو ہے ہمارا سسٹم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ 50% جو گورنمنٹ کو جمع ہوتا ہے اس میں سے 50% تو ہم صرف سود کی قسط دیتے ہیں، اپنا قرض نہیں اترتا، ہمارا قرض تو بڑھتے ہی جا رہا ہے، ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے۔ بینک ہر قسم کے قرض پر سود وصول کرتا ہے، چاہے وہ کاروبار کے لیے ہو یا انتہائی ضرورت کے تحت ہو۔ چاہے کسی نے گھر کے لیے لیا، وہ بیچارہ سود ادا نہ کرے تو اس کا گاڑی قبضے کر لیتے ہیں، قرق ہو جاتا ہے، وہ جائیداد اس کی جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سود کو زیادہ براج کر لو، اور اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ نہ سود کھاؤ، اس کو دگنا چگنا کر کے مطلب نہ کھاؤ۔ تو یہ جواز تلاش کرتے ہیں کہ مناسب سود لینا جائز ہے، جی اللہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ نہ لو۔ اللہ اکبر، ہرگز درست نہیں ہے۔ سود چاہے کم ہو یا زیادہ، اس کی حفاظت کم ہو نہیں سکتی۔ بعض لوگ بینک کے نفع کو بے کے زمرے میں لیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک فیصلہ ہے، اور اللہ کا بھی دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور بے کو، تجارت کو جو ہے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے۔ جو مضاربت ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ سرمایہ کسی کا ہو، محنت کسی کی ہو، آپس میں تقسیم کر لیں 30 70 40 60 50 50، وہ جائز ہے۔ اللہ اکبر، لیکن یہ جائز نہیں ہے جب پیسہ سمٹ کر کہیں لگ جائے، صرف کچھ چیزوں میں لگ جائے، کہیں سے لیا جائے، اس کو سود دیا جائے، اور کسی کے جو ہے اپنا دے کر اس سے سود وصول کیا جائے کسی سے۔ جیسے آج ہمارا سسٹم چل رہا ہے کہ 18% لے کے 22%، 18% میں لوگوں کو دیا جاتا ہے اور آگے 22% میں لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 52، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال بھی کھلا ہے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو جس چیز میں شبہ پیدا ہو جائے نا، متشابہات، اس سے بھی بچنا ہے۔ آپ سے فرمایا کہ حلال کھلا ہے، حرام بھی کھلا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ بعض چیزیں شبہ کی ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو ابھی بھی شبہ ہے کہ شاید اتنی حدیثیں بیان کرنے کے بعد بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر 30 حدیثیں ہیں جو حرمت سود پر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم اللہ اکبر کے سود کا 70 درجے اور سب سے ہلکا جو ہے وہ بھی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ اور پھر اللہ نے سیدھا جو دو ٹوک اللہ نے یہاں پہ، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو دلیل دیتے ہیں کہ یہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور یہاں سود کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ سود جو ہے یہ مال کو کم کرتا ہے، مٹاتا ہے، اور صدقہ جو ہے بڑھاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، یعنی کاروبار کو، بے کو، لین دین کو، جو کاروباری لین دین ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، حلال ہیں یا حرام، شبہ میں رہتا ہے انسان۔ جس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا تو جو ان سے بچ گیا نا شبہ والی چیزوں سے، تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے سی ہے جو ایک شاہی محفوظ گاہ چراغ گاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ کبھی اس کی چراغ گاہ کے اندر گھس کر جائے اور اس چراغ گاہ کے اندر گھس جائیں اور شاہی مجرم پائے۔ سن لو، بادشاہ کی ایک چراغ گاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراغ گاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، ان سے بچو۔ سن لو کہ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو بدن درست ہوگا، اور جب وہ بگڑ جائے گا تو بدن انسان خود بگڑ جائے گا، وہ دل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سود کی حرمت، سود جو ہے
اس سے بچنا ہے، ہر قسم کے سود سے بچنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھیں، چاہے جتنی بھی مجبوری ہو جائے، کسی قسم کا سودی لین دین نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے طور پر اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، نظام جیسا بھی ہو۔ مجھ سے جتنا میری استطاعت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نے جو بھی کمائی کی، اچھی کمائی کی تو وہ بھی اس کا اجر اس کے ہے، اور جو برا کیا اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن، تم کہیں نہ کہیں نگہبان ہو، اور تم سے پوچھا جائے گا، جتنے لوگ تمہارے متحد تھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جو ہر قسم کے سود سے پاک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا